جیسا کہ آج ہم سب اس بات کو بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ آج یہاں پر بچوں نے بھی بہت خوبصورت جو ہے وہ ڈریسز لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں، اس بات کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کو جو ہے وہ آزادی حاصل ہوئی، ہم جو ہے وہ آزاد ملک کے اندر ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارا، اور آج جب ہم باہر سڑکوں پر دیکھتے ہیں ہمیں بہت ہی خوبصورت پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جگہ بہ جگہ مختلف لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے سپیکروں کی صورت میں جو ہے وہ ملی نغمے ترانے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، اور ہر ایک انسان خوش ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں جو آزاد ہے، اور ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ جی 14 اگست جو ہے وہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے، اور اس دن میں ہمارا ملک پاکستان انڈیا سے، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا ایک ہی ہندوستان تھا، ایک ہی سرزمین تھی، لیکن قائد جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی ایفرٹ، جن کی کوشش سے مختلف لوگوں کے مطالبات کی بنا پر جب اس ملک کو آزاد کیا گیا تو ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آج خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے یہ آزادی جس کے اندر میں اور آپ شامل ہوئے، جس کے لیے آج بچوں نے خوبصورت جو ہے وہ وائٹ کلر کے جو ہے وہ ڈریس پہنے ہوئے ہیں، کسی نے وائٹ اور گرین جو ہے وہ چوڑیاں پہنی ہیں، کسی نے پٹیاں باندھی ہیں سر پہ، کسی نے دوپٹے گرین لیے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں جو ہیں وہ ادا کی گئیں، سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، کسی نہ کسی حادثے کے بنا پر انہیں گولیوں کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، بعض ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، بہت سارے ایسے جو فضائی حملوں میں مارے گئے، بہت سارے ایسے ہیں جو بحری رستوں کے اندر، پانیوں کے اندر جو ہے وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، مر گئے، پھر جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی۔ لیکن آج خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ ہمیں بھی خدا نے آزاد کیا ہے، اور آزادی کا مطلب جو ہے وہ رہائی ہے، چھٹکارا ہے، خود مختاری ہے، رہائی ہے، با اختیار زندگی جو ہے وہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ایگری ہے میرے ساتھ؟ تو یہ آزادی جو ہے یہ ہمیں کیوں ملی؟ کیوں اب 14 اگست کو جو ہے وہ منا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بڑے خوبصورت جو ہے وہ جو لوگ نوجوان رکشہ گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں جن کے پاس ہیں، انہوں نے اپنی موٹر سائیکلوں کے آگے جو ہے وہ جھنڈے پرچم جو ہے وہ لے کر لگا لی ہیں۔ بہت سارے ایسے جنہوں نے جو ہے وہ 14 اگست کی ٹی شرٹس جو ہیں وہ لی ہیں، وہ پہنے پھر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے جنہوں نے لمبے لمبے باجے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ گلیوں میں اس بات سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے جو موٹر سائیکل کی بفل نکال کر گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر جو ہے وہ شور شرابہ کر کے کہہ رہے ہیں، جو بہت سارے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے خوش ہیں آزاد ہوئے۔ لیکن آزادی کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تنگ کریں، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سبب سے کوئی پریشان ہو، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے، بلکہ آزادی کا مطلب جو ہے وہ رہائی ہے، چھٹکارا ہے، با اختیار زندگی کا نام جو ہے وہ آزادی ہے۔ اور اس آزادی کے لیے تو بہت ساری قربانیاں گزرانی گئی، لیکن مجھے اور آپ کو بھی آزادی ملی، لیکن یہ آزادی بہت سارے لوگوں کے قربان ہونے سے ادا کی گئی ہے، لیکن جس سے میں اور آپ آزاد ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں۔
جشن آزادی کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں ادا کی، قیمتیں چکائیں، خون بہایا، لیکن یہ سایہ کے صحیفہ کے اندر مرقوم ہے، خداوند خدا فرماتا ہے کہ تم بے زر قیمت سے آزاد کیے گئے. اور بے زر کا مطلب ہے تمہیں کوئی قیمت چکانی نہیں پڑی، تمہیں کوئی دام ادا کرنا نہیں پڑا ہے، تمہیں کوئی قربانیاں ادا کرنی نہیں پڑی ہیں، تمہیں شہید ہونا نہیں پڑا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے، خدا اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ تم بے زر قیمت سے خریدے گئے ہو اور اسی کے باعث تمہیں آزادی ملی ہے. اور یہ آزادی جو مجھے اور آپ کو ملی ہے، شاید یہ دنیاوی آزادی پھر سے جو ہے وہ غلامی کی صورت اختیار کر سکتی ہے، لیکن جو آزادی مجھے اور آپ کو گناہوں سے ملی ہے، یہ آزادی بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول غلطیوں کے نام لکھتے ہوئے خط کے اندر بیان کرتا ہے کہ خدا نے تمہیں آزاد کیا ہے اور وہ ہمیشہ تک آزاد رہنے کی اس نے آزاد کیا ہے. اور اس کے لیے بھی قیمت ادا کی گئی، اس کے لیے بھی کچھ دام دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے جو دام ادا کیا گیا ہے، قیمت چکائی گئی ہے، رہائی دلائی گئی، چھٹکارا دلایا گیا تاکہ میں اور آپ با اختیار زندگی گزار سکیں، تاکہ میں اور آپ رہائی پا سکیں. اور وہ رہائی جو ہے وہ گناہ کی صورت میں تھی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ ابدی ہلاکت اور تباہی کا باعث سبب بنی پڑی. اور جب مجھے اور آپ کو ابدی ہلاکت اور تباہی سے نکالنے کی ضرورت پڑی ہے تو پھر بھی قربانی ادا کی گئی. میں نے اور آپ نے تو کوئی قیمت ادا نہیں کی، لیکن ایک ہے جس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے، اس کا نام یسوع المسیح. شاید آج بڑی بڑی چوک میں فلیکسوں کے اوپر ہمیں مختلف شخصیات کی صورتیں نظر آتی ہیں، نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ اس نے یہ قربانیاں گزرانی ادا کی، اس نے آزادی کے اندر اس رول کو ادا کیا. آج ہمیں ان کے نام اور ان کی تصاویر جو ہیں وہ چوکوں میں لگی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن جس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کیا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام قائد اعظم نہیں، اس کا نام یسوع المسیح ہے جو انسان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے قربان ہوا. اور یسایہ 53 اس بات کی تصدیق فرماتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مارا گیا، کچلا گیا، گھائل کیا گیا. آگے لکھا ہوا وہ تو ہماری نجاتوں کی خاطر کچلا گیا، لیکن ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. لکھا حالانکہ وہ ہماری ہی نجاتوں کی خاطر وہ گھائل کیا گیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزادی دلا سکے، مجھے اور آپ کو موت سے آزادی دلا سکے. شاید اس ملک کو تو بنگلہ دیش سے، انڈیا سے آزادی دلوائی گئی، ان کے ظلم و تشدد سے رہائی دلائی گئی، لیکن گناہوں سے نجات اور رہائی دلانے کے لیے خدا کے کلام میں نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے بیلوں اور بچڑوں کا خون انسان کو آزادی اور رہائی نہیں دلا سکتا تھا. ایک ہی تھا جس نے گناہوں سے بھی رہائی دی، جس نے موت سے بھی آزادی دلائی، جس نے خوف سے نکالا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اے یوسف اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، وہ رہائی دے گا، وہ چھٹکارا دے گا، وہ تمہیں اپنی با اختیار زندگی گزارنے کے لیے ابلیس کے بندنوں سے آزاد کرے گا اور تم آزادی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرو گے. اسی لیے لکھا ہے کہ جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے. شاید جب 14 اگست کا آئین لکھا گیا تو میرے خیال میں یہاں پر بھائی سلیم بھی بیٹھے ہیں اور بہت سارے ایسے نوجوان شخصیات موجود ہیں، بہنیں، بھائی، بیٹے، بیٹیاں موجود ہیں جنہوں نے شاید ان کتب کو جو ہے وہ پڑھا ہوگا، ہسٹری کو 9th کی، میٹرک کی، آگے چل کے ایجوکیشن کے اندر جو ہے
اس اسٹڈی کو اخلاقیات کی صورت میں جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے اور نظر یہی آتا ہے کہ ایک آئین مقرر کیا گیا. بے شک اس ملک میں ہم رہتے ہیں لیکن آئین لکھا گیا, مقرر کیا گیا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی منورٹی جو ہے, جو اقلیت ہے, جو غیر مسلم ہے, وہ کبھی بھی جو ہے وہ اتلی سطح کی سیٹ پر نہیں آ سکتی ہیں. شاید آج کونسلر تو بن سکتے ہیں, ایم پی اے بن سکتے ہیں, ناظر تک آ سکتے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. لیکن جس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس کی نظر میں نہ تو کوئی یہودی ہے, نہ کوئی سامری ہے, نہ کوئی کالا ہے, نہ کوئی گورا ہے, نہ کوئی کسی ذات پات کا تصور ہے, بلکہ لکھا ہوا ہے خدا کی نظر میں سارے ہی آزاد ہیں, خدا کی نظر میں سارے ہی اکول ہیں. شاید ملک کے آئین کے اندر مذہبی تعصب پایا جا سکتا ہے, لیکن میرے اور آپ کے خدا کی ذات کے اندر مذہبی تعصب نہیں, بلکہ اس کی زندگی کے اندر, اس کی ذات کے اندر محبت اور پیار پایا جاتا ہے, جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے آزادی کا پرچار محبت کے ساتھ کرو تاکہ کچلے ہوں کو آزاد کرو, اور ان کو جو غلامی کے جوئے کے اندر بندھے ہوئے ہیں انہیں آزادی اور رہائی کا باعث اسباب بن سکے. اور آج ہم اس بات سے خوش ہیں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں, لیکن کس چیز سے؟ جی کس چیز سے ہم آزاد ہوئے ہیں؟ جی بولیے گا پلیز, ہم کس چیز سے آزاد ہوئے ہیں؟ آزاد ہیں آپ؟ ہلو جی آزاد, اپنا خاطرہ دکھائیے جو آزاد ہے. جی میں اور آپ آزاد ہیں کس سے؟ گناہوں سے آزاد. لیکن آئیے ذرا, جب ہم اس گناہ سے آزاد ہیں تو جب آزادی ملتی ہے تو آزادی کیا ہمیشہ کے لیے ملتی ہے, چند روز کے لیے ملتی ہے؟ ہاں ہمیشہ کے لیے ملتی ہے. تو جب ہمیشہ کے لیے ملتی ہے تو پھر کیا دوبارہ غلامی کے اندر جانا چاہیے؟ تو ذرا دیکھیے گا ذرا پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام, اس کا 5واں باب, اور پہلے اس کی پہلی آیت کے اندر دیکھیں گے, پھر آگے چلیں گے. یہاں پر یوں مرقوم ہے, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. پہلی بار خدا کے پاک کلام کا لکھا ہوا ہے, مسیح نے ہمیں کس لیے آزاد کیا ہے؟ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. اسی لیے لکھا ہوا ہے جو ایک بار آسمانی بارش کا مزہ چکتی ہے, زمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس پر دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور لکھا ہے جو ایک مرتبہ نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے پترس سے کہا, جب اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو میرے پاؤں دھوئے گا, لیکن یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو اب نہیں جانتا, پھر تو جانے گا جب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تو جب اس نے اس بید کو جانا تو پھر اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دھو دے. تو یسوع مسیح نے فرمایا جو ایک مرتبہ نہا چکا سے نہانے کی حاجت نہیں ہے. اور یہاں پر مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. تو اگر ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی دوبارہ اگر ہمیں آزادی جو ہے وہ راس نہیں آتی, اور ہم کیا کرتے ہیں, بنی اسرائیل نکلے, آزادی کا مطلب رہائی چھٹکارا ہے, اور بنی اسرائیل نکلے 20 لاکھ لوگوں کی جماعت تو غلامی کے گھر میں سے نکلی. اور خروج کی کتاب جو ہے اس غلامی کو جو ہے وہ آگ کی بھٹی کا نام دے دیا. خروج پہلے باب کو جا کر پڑھ لیجئے گا, وہاں پر اس غلامی کو آگ کی بھٹی کا نام دیا گیا ہے. اور اس آگ کی بھٹی کے اندر فرعون اور اس کے سپاہی جو ہے وہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کرتے ہیں, رہائی کے منتظر ہیں, لیکن رہائی نصیب نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب انہیں آزاد کیا گیا ہے تو خدا کا منصوبہ ان کے لیے کیا وہ دوبارہ غلامی کے اندر ہے؟
ان کا خدا کا منصوبہ ان کے لیے کیا ہے کہ نکل جاؤ. کیا کرو؟ نکل جاؤ. اور نکلنے کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کے لیے راہیں بھی ہموار کی ہیں. بحر کلزم کو چیرا. بڑے بڑے جلالی کام خدا نے ان کی آزادی اور رہائی کے لیے کیے ہیں. اسی طرح مجھے اور آپ کو آزادی اور رہائی دلانے کے لیے بھی یسوع المسیح نے نئے عہد نامے کے اندر جا کر پڑھ لیجئے گا کہ اسے بھی مجھے اور آپ کو آزادی دلانے کے لیے اس سفر میں سے گزرنا پڑا جہاں پر دکھ اور مصیبتیں، غم اور رنج کا سامنا یسوع المسیح کو کرنا پڑا ہے، پھر آزادی نصیب ہوئی. تو آج مجھے اور آپ کو آزادی خدا نے دی ہے گناہوں سے. تو یہاں پر پالوس رسول آگے کیا کرتا ہے؟ بس کیا کرو؟ قائم رہو. کیا کرو؟ قائم رہو. یہاں پاکستان کی 14 اگست کی 10 اگست کی طرح بڑے بڑے پوسٹر چونکوں میں لگا دو، پرچم چھتوں پر لگا لو، ڈی جے لگا کر ترانے لگا لو. بعد میں 15 اگست کو اسے کیا کرو؟ اسے لپیٹ کر رول کر کے پھر سے اسے سمیٹ لو اور اگلے سال پھر آزادی کے دن کا انتظار کرو. اگر زندگی رہی تو اس پرچم کو کھولو، چھتوں پر لہرا دو، نہیں تو یاد ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ بند ہے. لیکن یسوع مسیح نے وہاں پر لکھا ہے پس قائم رہو. خدا نے آزاد کیا اور کیا کرو؟ قائم رہو. شاید فلیکساں 15 اگست کو دوبارہ اتر جائیں گی. کچھ ایگری ہے میرے ساتھ؟ ہر قائد کی تصویر اتر جائے گی، جنہوں نے ترانے لکھے، جنہوں نے اپنے خیالات پیش کیے، جنہوں نے مختلف طریقے سے اس ملک کی آزادی کے لیے قدم با قدم آگے چلے، ان کی تصویریں جو ہے وہ رول کر دی جائیں گی. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے جس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کیا وہ کہتا ہے قائم رہ. ہاللیلویا. قائم رہ. تیری آزادی ایک دن کی نہیں ہے، تیری آزادی 2 دن کی نہیں ہے، تیری آزادی 1 ہفتے کی نہیں ہے، بلکہ تیری آزادی تا حیات ہے. اس لیے کہ تیرا دام یسوع المسیح نے اپنے بیع لہو سے ادا کیا ہے. اور اسی لیے پالوس بیان کرتا ہے کہ ہم تم غلام نہیں ہو بلکہ تم آزاد ہو. اور جب آزاد ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے کے اندر ہاں جو خدا کی مرضی میرے اور آپ کے لیے آزاد رہنے کے لیے. اگر پھر دوبارہ ہم بھاگ بھاگ کر جائیں گے تو غلطی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ہماری اپنی ہے. اور یہاں پر 5 باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے آئے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو. ہاللیلویا. میں اور آپ کس کے لیے بلائے گئے؟ آزادی کے لیے. اسی لیے لکھا ہے عالم بالا کی یروشلم آزاد اور میں اور آپ آزاد ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ خدمت کرو. یہاں پر ہمیں کیا درس خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے؟ اے بھائیو تم آزادی کے لیے تو بلائے گئے ہو. اس میں بہنیں الگ نہیں بلکہ بہنیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور یہاں پر لکھا تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ کس کی راہ سے؟ کیونکہ میری اور آپ کی جو ہے وہ قیمت کس نے ادا کی؟ تو یسوع المسیح کا نام کیا ہے؟ محبت ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کی کیا کرو گے؟ بلکہ ایک دوسرے سے محبت رکھو اور کیا کرو؟ ایک دوسرے کی خدمت بھی کرو. کیوں محبت کرو؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو محبت کی راہ سے آزاد کیا گیا ہے. مجھے اور آپ کو توپ کے بڑے بڑے گھوڑوں سے رہائی نہیں ملی. مجھے اور آپ کو فضا میں اڑنے والے جو بڑے بڑے جہاز تھے ان کے مسائل گرانے کے سبب سے مجھے اور آپ کو آزادی نہیں ملی ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو آزادی ملی ہے محبت کی راہ سے ملی ہے. اور وہ محبت 3:16 کے اندر یوحنا 3:16 کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت کی. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. آئیے جب وہ بخشا گیا ہے تو آخری حوالہ دے کر ہم اس میسج کو کلوز کریں گے. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. پہلا پطرس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے
اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ یہاں پر خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو آزاد جانو۔ آج بہت سارے ایسے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو پھر بھی وہ دعا میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، آئے خدا میں بڑا گنہگار، او خدا میں بڑے گناہ کیتے ہیں، جبکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا وہ تیرے گناہ کو اتنی دور پھینک دیتا ہے کہ دوبارہ یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ اور پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہے وہ تیرے گناہ کو سمندر کی تہہ کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو یاد تو لکھا اپنے آپ کو آزاد جانو، لیکن ہم کیا باتوں میں کہتے ہیں؟ جب دعا کرتے تو پھر ایسے کی کرتے ہیں؟ خدا سانو معاف کر، میں بڑے ہی گنہگار ہوں، میں بڑے گناہ کیتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو۔ لکھا باپ کے پاس کوئی اور دوسرا بیٹا نہیں ہے جسے قربان کیا جائے، ایک ہی بیٹا تھا جو اکلوتا ہے، اور اکلوتا ہی انسان اور باپ کا درمیانی بن کر جدائی کی دیوار کو اس نے گرایا ہے۔ اس کے بعد اور کوئی رہائی اور نجات کا انتظام نہیں۔ تو جب لکھا اپنے آپ کو آزاد جانو، تاکہ لکھا ہے اس آزادی کو کیا کرو؟ بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ اسی بار آزاد ہونے باوجود بھی اسی بنی اسرائیل وقت وہ اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتے چنگے سو تھے جتنے پہلے سے۔ ہاں ہائے وہ لہسن کھیرے طرح وہ گوشت جو ہانڈیوں میں بھون کر کھاتے تھے وہ یاد آتا ہے۔ آج ہم آزاد گناہ سے نکلے ہیں، آزاد کیے بھی گئے ہیں، لیکن ہماری سوچیں کدھر؟ کہاں پر آج ہماری سوچیں؟ لیکن کہنے کی ہیں خدا نے ہمیں آزاد کیا، آسی آزاد ہاں جی، لیکن آزاد ہونے کے باوجود بھی میں اور آپ بنی اسرائیل کی طرح کیا کر رہے ہیں؟ پھر غلامی والے نگاہ کر، جبکہ لکھا ہے اپنے آپ کو آزاد جانو، دوبارہ بدی کا پردہ، اپنے آپ کو آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ۔ آج ایسے نکلنے کے باوجود اسے پھر پیچھے گئے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے ان باتوں سے ہم اسے علانیہ مصلوب اور ذلیل کرتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ آزاد کیے گئے ہیں تو کیا دوبارہ غلامی کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ ہاں کون ہے جو کہتا ہے میں آزاد ہی رہنا چاہنا ہوں؟ لیکن کیسے میں اور آپ دوبارہ غلامی کے اندر جاتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی طرح حرص کرنے کے سبب سے، بنی اسرائیل کی طرح اپنی خواہشات خدا کے سامنے رکھنے کے باعث ہم دوبارہ اس غلامی کے اندر جاتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول بیان کرتا ہے انسان اپنی گناہوں میں اپنی آزمائشوں کے سبب سے کھنچ کر جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ہم خود پھنستے ہیں، جبکہ خدا نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا، آزاد رہنے کی۔ تو یہ جب اس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے تو آزادی کا مطلب جو ہے وہ رہائی ہے، اور مجھے اور آپ کو رہائی ملی ہے۔ ہاللیلویہ، رہائی ملی ہے مجھے اور آپ کو، ہاللیلویہ۔ تو یہ شاید یہ پوسٹر کلوز ہو سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کا چیپٹر کبھی بھی کلوز نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اس نے تجھے آزاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا۔ شاید وہ قائد کی تصویریں تو کلوز ہو سکتی ہیں، لیکن اس قائد کی تصویر جس نے مجھے اور آپ کو بے زر قیمت سے خریدا ہے، اس کی تصویر جو ہے وہ نہ تو مٹ سکتی ہے اور نہ ہی وہ سمیٹی جا سکتی ہے، کیونکہ لکھا ہے آسمان اور زمین کے اوپر انسانوں کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور اس کا نام یسوع المسیح، اور انسانوں کو نجات اور آزادی دینے کے لیے ایک ہی دنیا میں آیا، اور جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا۔ تو آئیے ایسے خدا کا شکر ادا کیجیے جس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کیا، جس نے مجھے اور آپ کو موت سے آزاد کیا، کیونکہ لکھا ہوا ہے موت کا ڈنگ خوف ہے، اور اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ موت کے خوف سے نکالا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزادی دلائی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو آپ کی پریشانیوں سے آزادی دلائی ہے، اس نے مجھے اور آپ کو آپ کی مشکلات اور فکروں سے رہائی دلائی ہے۔ اس لیے جس نے مجھے اور آپ کو رہائی دلائی ہے اسی نے وعدہ کیا کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے، کیونکہ مجھے تیری فکر ہے۔ تو یہ جب آزاد ہیں تو لکھا ہے اس آزادی کو دوبارہ بدی کا جوا نہ بناؤ۔ آئیے ڈال دیجیے گا اس پر اپنی فکر،
جو مجھے اور آپ کو آزادی سے روکتی ہیں، جو مجھے اور آپ کو آج آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، جو آج میرے اور آپ کے قدموں کے لیے بیڑیاں بنتی ہیں، جو مجھے اور آپ کو خدا کی قربت اور اس کے جلال اور عرفان میں بڑھنے سے روکتی ہیں، آئیے آج ان ساری چیزوں کو اس پر ڈال دیجیے گا جس نے مجھے اور آپ کو آزاد کیا ہے، اور لکھا ہوا جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی۔ آئیے اپنے آپ کو آزاد جانتے ہوئے اس کے نام کو مبارک کریں، اس کی شکر گزاری کریں کہ خدا تو نے مجھے آزاد کیا ہے اور اب سے میں گناہ سے میں خدا میں آزاد ہوں۔ میں اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئیے آج گرین اور وائٹ کپڑے پہن کر اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، بلکہ برے کے لہو سے دھل کر اپنے آپ کو آزاد جانیں جو ہمیشہ تک قائم رہنے والا۔ خدا سب کو برکت دے، آپ کو سلام۔